السلام علیکم میرے پیارے دوستو، میرا نام AQ ہے۔ روحانی آگ میں رہو، اسے تمہیں پکانے دو، یہ کہنا تھا جلال الدین رومی کا۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں گی جلال الدین رومی کی زندگی کے بارے میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اردو اسٹوری اسپون کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ یہاں میں آپ کو سناؤں گی ہر روز مزے کی کہانیاں۔ رومی فارسی زبان کے روحانی اور صوفیانہ شاعر تھے۔ وہ 30 ستمبر 1207 کو بلخ میں پیدا ہوئے تھے، جو کہ اب افغانستان کہلاتا ہے۔ رومی دلکش اور خوشگوار روح، ان کی دھنوں اور روحانی جوڑے کے لیے مشہور تھے۔ رومی کا تعلق عرفان، دانشور، فقہ اور مذہبیت کے ایک خاندان سے تھا۔ ان کے والد ایک مشہور شخصیت تھے اور علماء کے سلطان کے نام سے جانے جاتے تھے۔ چھوٹی عمر میں گینگس خانوں کی فوج کے حملے کے نتیجے میں رومی اور ان کے اہل خانہ کو ان کے آبائی وطن کو مغرب کی طرف خالی کرنا پڑا اور وہ ترکی میں آباد ہو گئے۔ رومی نہ صرف طلباء کے روحانی پیشوا تھے، بلکہ وہ ان کے والد بھی تھے، جنہوں نے ضرورت کی گھڑی میں ان کی اور لوگوں کی مدد کی۔ رومی کو رومی بنانے والی سب سے با اثر شخصیت شاہ شمس تبریز تھے۔ رومی اور شاہ شمس ریشم اور ریشمی کیڑے کی طرح تھے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتے ہیں۔ رومی اپنے وقت کے روحانی پیشوا تھے۔ ان کے مہربان اشاروں اور اللہ تعالیٰ سے قربت نے لوگوں کو اپنی طرف راغب کیا۔ جب ان کا کنبہ ترکی چلا گیا تو ان کی ملاقات فرید الدین عطار سے ہوئی، جو خود ایک فارسی صوفیانہ شاعر تھے۔ انہیں رومی کی دلکشی نے مول لیا اور انہیں اپنی کتاب اللہ کی کتاب اپنی محبت کی نشان کے طور پر دی۔ کرمان، جہاں رومی کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کا بیٹا ہوا تھا، وہاں مختصر قیام کے بعد انہیں 1228 میں کونیا بلایا گیا۔ رومی کے والد وہاں بہت سارے مدرسوں میں پڑھاتے تھے، لیکن 1231 میں انتقال کر گئے۔ ان کی وفات کے بعد رومی کو مدرسہ کا سربراہ مقرر کیا گیا اور انہوں نے اپنے والد کی جانشین کی حیثیت سے اپنا سفر شروع کیا۔ رومی نے کم عمری ہی سے دین کی کھوج کی اور تبلیغ کی۔ وہ معروف تھے اور بہت سارے لوگوں نے ان کا احترام کیا تھا۔ 1 سال کے بعد رومی کے والد کا ایک سابق شاگرد رومی کے پاس آیا اور اپنے کچھ صوفیانہ نظریات سکھائے، جو ایران میں دریافت کیے جا رہے تھے۔ رومی کی زندگی کا اہم واقعہ اس وقت ہوا جب انہوں نے شاہ شمس تبریز سے ملاقات کی، جو 1244 میں صوفی تھے۔ شمس کا خواب ایک ایسے شخص کے بارے میں تھا جو رومی تھے، اور شمس نے انہیں ڈھونڈنے کے لیے اپنا سفر شروع کیا۔ وہ ان کی تلاش میں درویش لاؤن سے گئے۔ رومی اور شمس کی پہلی ملاقات ایک مسجد کے باہر ہوئی تھی، جہاں رومی لیکچر دے رہے تھے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں شمس کو معلوم ہوا تھا کہ رومی وہ ہیں جن کی تلاش میں وہ آئے تھے۔ رومی کی تبلیغ کا سفر اسی دن شروع ہوا جب شمس نے ان سے ملاقات کی۔ ایک دن رومی اپنی کتابوں کے ساتھ دریا کے پاس بیٹھے تھے اور شمس ان کے پاس آ گئے۔ رومی سے شمس نے پوچھا، تم یہ کیا پڑھتے ہو؟ رومی نے طنزیہ انداز میں شمس کو جواب دیا کہ یہ ایسی ناخواندگی ہے جسے تم سمجھ نہیں سکتے ہو۔ اس پر شمس نے اپنی ساری کتابیں ندی میں پھینک دی۔ اس پر رومی غصے میں آ گئے اور بالآخر واقعی غمگین ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد شمس نے پانی کے اندر ہاتھ ڈالا اور کتابیں ایک ایک کر کے باہر نکال لیں، اور جب کتابیں باہر نکالی تو وہ سب سوکھی ہوئی تھیں۔ اس پر رومی نے شمس سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیسے کیا؟ شمس نے جواب دیا، یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم۔ اس واقعہ نے رومی کو حیران کر دیا اور وہ شمس کا دوسرا نصف بن گئے۔ شمس ابتدا میں رومی سے مذہب کے بارے میں راسخ العقیدہ خیالات کی وجہ سے دور تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ رومی اللہ کی تلاش میں گامزن ہوں اور رسولوں کو توڑیں۔ دونوں گہرے مراقبہ میں دن گزارتے۔ شمس نے نامعلوم میں مہارت حاصل کی تھی اور رومی ایک ایسا برتن تھے جو شمس کی برکت سے جاری رہ سکتے تھے۔ ٹرانس ریاست میں رومی اور شمس کا مشاہدہ کرنے والے افراد کا کہنا ہے کہ ان کی لاشیں وہاں موجود ہیں، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے ان کی روحیں حدود سے باہر کسی الگ جگہ چلی گئیں۔ اگر آسمان پیار میں نہیں ہے تو اتنا واضح نہیں ہوگا، اگر سورج محبت میں نہیں ہے تو یہ روشنی نہیں دے گا۔
اگر ندی محبت میں نہیں ہے تو وہ خاموشی میں ہوگی، اگر پہاڑ زمین محبت میں نہیں ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں بڑھ سکے گا۔ رومی اور شمس کے رشتے کو لوگوں کے ساتھ ساتھ رومی کے کنبہ نے بھی قبول نہیں کیا۔ ایک رات شاہ شمس غائب ہو گئے اور کہیں نہیں ملے۔ کہا جاتا ہے کہ شمس کو رومی کے بیٹے نے رومی سے قربت کی وجہ سے ہلاک کیا تھا۔ اس سانحے نے رومی کو دل شکستہ کر دیا اور اس کا اظہار انہوں نے اپنی دھن، موسیقی اور رقص دیوانہ شمس میں کیا۔ یہ رومی کے شاہکاروں میں سے ایک شاہکار ہے اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ رومی نے کامل ماسٹر کی سطح حاصل کر لی ہے۔ رومی نے اپنے جھوٹ کے آخری 12 سال گزارے، جس کا آغاز 1262 سے ہوا۔ انہوں نے مثنوی کی 6 جلدیں لکھیں۔ وہ اپنے کام کو آسمانی فضل کے حصول کے لیے دنیاوی خواہشات کی تباہی کا کام قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے محبوب کے سوگ میں 40,000 گیتوں کی آیات، اشعار، قواترین، افسران نیز مشرقی اسلامی شاعری کے دیگر اسلوب لکھے۔ صوفیانہ شخص نے آخر کار اپنی آخری سانس لی۔ اپنے محبوب کی رخصتی نے انہیں بیمار کر دیا اور بالآخر وہ 7 دسمبر 1273 کو کونیا یعنی ترکی میں فوت ہو گئے۔ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ آرام کیا اور ان کی قبروں پر ہری قبر تعمیر کی گئی تھی۔ رومی اب بھی اس دنیا کے لیے ایک مشہور اور آزاد روح ہیں، جنہوں نے خدائی کے لیے اپنی دنیاوی خواہشات کو ختم کر دیا۔ ہزاروں افراد مختلف عقائد سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنی موجودگی کو پسند کرتے ہیں، پس منظر کے لیے اس کی عیادت کرتے ہیں۔ میں کیوں تلاش کروں؟ میں وہی ہوں جیسے وہ، اس کا جوہر میرے ذریعے بولتا ہے، میں خود ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو دوستو، آپ نے اس سے کیا سیکھا یہ آپ مجھے بتائیں گے، اور اگر میں بیان کروں تو میں نے اس سے یہ سیکھا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں کہ وہ ہے، کیونکہ ہم نے اپنے بڑوں سے، استادوں سے سنا ہے لیکن جانتے نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے اللہ کو، اپنے خالق کو جاننا چاہیے، ان کی تلاش کرنی چاہیے، اور ہمیں اس کے لیے خود کو جاننا ہوگا، اپنی تلاش کرنی ہوگی، کیونکہ وہ ہمارے اندر ہی ہے۔ یہاں میں اپنا ایک شعر عرض کروں گی۔ وہی ہے جو تجھ میں ہے، وہی ہے جو مجھ میں ہے، پوری کائنات میں کئی طرح سے ہے، پر مکمل وہ خود میں ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، ملتے ہیں کل اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔